ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه السلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، وقت بڑا مختصر رہا۔ حضرت شیخ مولانا ناصر اللہ فاروقی صاحب مقدس اللہ نے حکم دیتا کہ بھئی اس عنوان سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اس عنوان واسطے اتنا مختصر وقت بڑا مشکل ہو جاتا، تاہم مقصد آگاہیہ، مقصد بیداریہ، مقصد یہ بھی آپ جاگتے رہیے۔ جی رات نو پٹھان پھیرا دیندے آ، تواڈے پنڈ پتہ نہیں دیندے کہ نہیں دیندے آ، تو کیویں دیندے آ؟ بولو تو صحیح نہیں، وہ تو جاگ کے دیندے آ، کچھ کہندے بھی ہیں، سیٹیاں ماری جاندے آ، آوازاں بھی کڈی جاندے آ، مقصد کی ہوندا؟ بولو یار، جاگدے رہو، بیدار رہو۔ تے حضرات علماء کرام، اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر علم و عمل چ برکتاں عطا فرمائے۔ ایک بڑا خوبصورت جا سلسلہ شروع کیتا، یہ مقصد بھی تاکہ آپ جاگدے رہیے، آپ جاگدے رہیے۔ عنوان ہے بھی تحفظ ختم نبوت۔ مولانا صدیق صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے سن، دل تسی بھی حضرت دی گفتگو ہوئے۔ تے ختم نبوت دا معنی سمجھنا بھی ختم نبوت دا معنی کی ہے۔ کوشش کروں گا بھی سادیاں لفظاں گل چھتی سمجھ آ جائے۔ ختم نبوت دا معنی ہے کہ انساناں دی فلاح، بہبود اور ہدایت واسطے اللہ پاک نے جڑا سلسلہ باب آدم علیہ السلام تو شروع فرمایا سی، او سلسلہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے آ کے مکمل ہو گئے۔ گل سمجھ آئی؟ ایویں نہ سر ہلائی جاؤ بھی گل آپ شروع چارج کیا بھی آپ جاگنا، آپ کی کرنا بھائی؟ جاگنا۔ تو تسی اتنے ہی سوتے رہے تو پھر کدھر جاگو گے؟ جاگ کے بیٹھو۔ ختم نبوت دا معنی کی بھی آدم علیہ السلام تو نبیاں دا جڑا سلسلہ اللہ نے انساناں دی ہدایت واسطے شروع فرمایا سی، او سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے آ کے مکمل ہو گیا۔ آپ دی ذات تے آ کے مکمل ہو گیا۔ ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسے نبی دی ضرورت نہیں، کسے ہور نبی دی ضرورت نہیں۔ مرزائی قادیانی اس گل تے بڑا اعتراض کردے آ بھی ایک پاسے کہنے ہیں بھی لوگاں دی ہدایت رہبری واسطے، رہنمائی واسطے اللہ نے نبی بھیجے،
ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، 5 10 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبی۔ معلوم ہویا بھی ایک چنگا سلسلہ ہے یہ نبی دا آنا جانا، ایک اچھا سلسلہ ہے، ایک تے رحمت علی شے ہے، انہوں تے چلتے رہنا چاہیے۔ تسی کہنے ابھی نبوت ختم ہو گئی، بولو تسی کہنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہن نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، ہن کسی نبی نے ایک پاسے کہنا بھی نبوت اچھی شے ہے، رحمت علی شے ہے، برکت علی شے ہے، مخلوق نو خالق نال جوڑنا والا مکم، اس سلسلہ تے چلنا چاہیے کہ اچھی شے نو چلنا چاہیے، انہوں تو ختم نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیو ختم نبوت دا مطلب اے نہیں، نقطہ سمجھا جائے، ختم نبوت دا اے مطلب اے نہیں کہ ہن دنیا چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ہی ختم ہو گئی۔ ختم نبوت دا معنی اے وے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے اللہ نے نبوت دا سلسلہ مکمل کر لیا۔ گل نہیں آتی سمجھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے آ کے نبوت دا سلسلہ مکمل ہو گیا، ایڈی بھی نبوت ہی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے نبوت دا سلسلہ مکمل ہو گیا، ہن قیامت تک نبوت حضور دی چلے گی، بولو تو صحیح، قیامت تک نبوت، اینے بھی نبوت دنیا جو ویسی مک گئی، ہن کوئی نبی نہیں ہے گا قیامت تک، اور ادھا ہی ہیں لوگ، نہیں، قیامت تک نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے گی۔ مقصد ختم نبوت دا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اللہ نے نبوت دا سلسلہ مکمل کر لیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام نے فرمانے نے کہ نبوت دیاں بنیاداں 2 چیزاں نے، نبوت دے بنیاداں کی نیاں جڑیاں وہ 2 چیزاں نے، ایک علم، اللہ اکبر کبیرہ، اور دوسرا اخلاق، ایک کمال علم اور دوسرا کمال اخلاق، یعنی علم بھی کامل ہوئے اور اخلاق بھی کامل ہوئے۔ قربان جائیے تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اے دونے چیزاں کمال درجے دیاں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مینوں اگلیاں پچھلیاں دے سارے علوم عطا کر دیتے۔ دوسری حدیث کے اندر آندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم و جواہر الحکم، اللہ پاک نے علم و حکمت دے موتی مینوں عطا کیتے۔ تو معلوم ہے بھی آپ دا علم بھی کامل ہے، مکمل، کسی شے دی کوئی کمی۔ میں شروع چاہز کیتا بھی موضوع بڑا لمبا چوڑا، اللہ کرے جلدی سمجھ آ جائے۔ اور دوسرے نمبر تے اخلاق بھی اللہ نے اپنے محبوب دو کامل درجے دا عطا فرما، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا اخلاق تے ہور بھی نبیاں دے پر تیرے اخلاق ورگا، بولو تو صحیح، جیڑا اخلاق میں تینوں دیتا او کسے دا نہیں، جیڑا کردار تینوں ملیا اس کردار کسے نے پیش نہیں کیتا۔ وہ کیسے نہ شاعر نے، اللہ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک کمال اللہ نے تیرے میرے محبوب نو عطا کیتا، تے علم بھی کامل، اخلاق بھی کامل۔ تے اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے نبیاں دا جڑا سلسلہ سی، وہ علم بھی مکمل ہو گیا، اخلاق بھی مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہ کسی اور علم دی ضرورت ہے اور نہ آپ تو وڈا کوئی اور اخلاق والا دنیا چاہ سکتا۔ انہوں ہی میں سمجھیے کہ جی میں ہوں رات دا سلسلہ شروع ہو گیا، آسمان دے ہوتے ستارے 1 2 3 4 کروڑاں دی تعداد سے چمکن لگ پیندے، چمک دیا، وہ پورا زور لان دیا، کوشش کر دیا بھی اندھیرا ختم ہو جائے، روشنی روشنی ہو جائے، پر نہیں ہوتا۔ صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ہن جدوں صبح سورج طلوع ہون لگدا، ہجے نکلدا نہیں ہے، میں پو پھٹ دیا،
تے پتہ لگ جانا بھی سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے۔ ہن جدوں سورج نکلدا تے سورج دے نکلن تو بعد جننے ستارے لک جاندے آ وہ نظر نہیں آندے، اور اے سورج پوری کائنات نو روشن کر دیندا۔ کی مطلب ہویا بھی ستارے تے ہیگے آ، وہ ساری رات زور لاندے رہے پر وہ روشنی نہیں ادا سکے۔ جویں سورج نکلیا انہیں سارے ستارہ نو پیچھے چھڑ دیتا اور یہ دی روشنی نے سب نو روشن کر دیتا۔ ہن سورج کی کہہ رہا؟ سورج یہ کہندا کہ بھئی جدوں ہن میں نکل گیا، ہن میرے بعد کسی ہور ستارے دی ضرورت نہیں۔ گل نو سمجھیا جے؟ میرے بعد کسی ہور ستارے دی ضرورت نہیں۔ جدوں میں آ گیا روشنی مکمل ہو گئی، روشنی پوری ہو گئی، ہر شے صاف دستی آ، تسی ویکھ کے دور تک تہاڈی نظر جاندی آ، سورج نے ہر شے نکھار دیتی، روشن کر دیتی۔ اسی طریقے نال میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں نور نبوت اللہ نے روشن فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نور نبوت دی انی روشنی آ گئی، انی نورانیت آ گئی کہ ہون کسی ہور نور دی ضرورت۔ ہون گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جویں ستارے نکلے پھر آخر چ سورج آیا اور سورج نے دس دیتا بھئی کوئی ہور ستارہ نہیں ہوئے گا میرے تو بعد، کیونکہ میرے تو بعد کسی چ روشنی اگر میرے تو بعد ہوندی تو انہیں ہونا سی۔ رب نے مینوں جو بھیجیا معلوم ہویا بھی میرے تو زیادہ کسی چ روشنی نہیں، اور جدوں تک دن رہے گا ادوں تک سورج رہے گا، جدوں دن ختم ہو جاندہ تو سورج بھی چلیا جاندہ۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا نور نبوت آ او قیامت دیاں کندھاں تک ایویں ہی رہے گا، جدوں تک دنیا باقی ہے آپ دی نبوت باقی ہے۔ بولو، جدوں تک یہ کائنات باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت باقی، قیامت دیاں کندھاں تک جویں سارا دن سورج نکل جائے رب کسی ہور ستارے نو نہیں بھیجدا، اسی طریقے نال قیامت دیاں کندھاں تک کوئی ہور نبی نہیں آئے گا۔ اے ہے گا ختم نبوت۔ دوسرا لفظ ہے گا بھی تحفظ، بھی یہ دی حفاظت کرنی۔ حفاظت کیوں کرنی؟ جڑی آیت کریمہ میں دوسری پڑھی اللہ پاک فرماندے نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اللہ پاک نے اس آیت سے 4 چیزاں دا حکم دیتا۔ کنیاں بھئی؟ نمبر 1 صبر کرو، کی کرو؟ صبر کرو۔ دوسرے نمبر تے صابروا، حق تے ڈٹ جاؤ، حق تے ڈٹ جاؤ۔ تیسری چیز جڑی میں عرض کرنی ہے ورابطوا، اللہ فرماندے نے حفاظت کرو، مرابطہ۔ یہ اندر علماء لکھتے ہیں، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ذخیرۃ الجنان چ فرماندے نے کہ یہ اندر ملکی سرحداں دی حفاظت بھی مرادہ اور عقیدے اور نظریاتی سرحداں دی حفاظت دا بھی حکم ہے۔ یعنی اللہ پاک دی طرف حکم کیا بھی جڑا تہاڈا جغرافیائی سرحد آ او دی بھی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی دشمن تہاڈی بارڈر، بولو، بارڈر نہ کراس کر جائے، تہاڈے ملک جا ادھر ہی نہ داخل ہو جائے۔ اسی طریقے نال جڑا تہاڈا نظریہ اور عقیدہ یہ بھی تسی حفاظت کرنی ہے بھی کوئی چور ڈاکو وچ نہ تریا پھرے۔ بولو، اچھا کئی دوست کہندے ہیں یار کی ہو گیا جو قادیانی ہو گئے تھے، کی ہو گیا جی میں یہودی عیسائی کافر، وہ بھی کافر انہاں چ کیڑا فرق ہے؟ نہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ لکھیا، حضرت فرماندے نے اے فرق سمجھا، یہودی عیسائی اور قادیانی ہے گے سارے کافر، پر انہاں کافران چ اس کافر چ بڑا فرق ہے۔ او کیوں؟ یہودی اپنے آپ نو یہودی کہندا ہے، او مسلمان نہیں کہندا۔ عیسائی اپنے آپ نو عیسائی کہندا ہے، مسلمان اے ایسے بے ایمان نے ہے گیا کافر لیکن اپنے آپ نو کہندے اسی مسلمان۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اور یہ اس تو زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ حضرت فرماندے دی مثال ہی میں جی ایک بندہ خنزیر بیچدا، ایک بندہ شراب بیچدا ہے گا، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، اور ایک بندہ خنزیر نو بکری کہہ کے بیچدا، سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بندہ خنزیر نو بکری کہہ کے بیچدا، یہ اس تو بڑا مجرم ہے، کیونکہ دھوکھا دے رہا ہے۔
جڑا خنزیر نو خنزیر کہہ کے بیچ رہا وہی خریدے گا جنہوں پتا بھی خنزیر ہے، وہ دل منے گا تو لے لے گا، نہیں تو کہے گا بھئی اپاں تے دا نام سننا بھی گھن محسوس کر دیں۔ لیکن جڑا خنزیر نو بکری کہہ کے بیچ رہا ہے وہ دھوکھا دے رہا، ہو سکتا دھوکے چ کوئی دوسرا بندہ بھی لے جائے جڑا خنزیر نہیں لیندا۔ تو انہاں دی کیفیت بھی میں اپنے آپ نو کہندے تے مسلمان، لیکن یہ مسلمان نہیں۔ تو بھائیو یہ دی حفاظت کس طریقے نال کرنی ہے؟ یہ دی حفاظت اس طریقے نال کرنی ہے، انہاں نال تعلق ختم، یاریاں ختم، یارانے ختم، اٹھنا بیٹھنا ختم۔ اے کوئی عام جی گل نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارن والے لوگ آ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے آہستہ آہستہ قدم چکیا، انہیں یکدم نہیں کیا بھی میں نبی ہاں، کدی انہیں کہتا بھی جی میں مہدی ہاں، کدی کہنے لگا بھی مسیح موعود ہاں، کدی کہا بھی انہاں دی مسیل ہاں، پھر ہولی ہولی کہنے لگا بھی میں ذلی بروزی نبی ہاں، میرا نبی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اثر ہے، انہاں دے فیض نال ہی میرے نبوت ملی ہے۔ پھر ہولی ہولی انہیں کہنا شروع کر دیتا بھی میں ہی نبی ہوں، بلکہ اپنی کتاب جو لکھدا کہ بے ہر جڑا نبی دنیا چ آیا وہ کہندا بھی او سارا میں ہی ہاں، مینوں اختیار ہے کہ او سارے نام میرے ہی ہاں، بھی میں ہی آدم ہاں، میں ہی موسیٰ، میں ہی ابراہیم ہاں، میں ہی کلیم، میں ہی حتیٰ کہندا بھی میں ہی محمد ہاں۔ اور انہیں اپنی کتاب چیز تک لکھیا بھی جیڑے مینوں نہیں مندے وہ کنجریاں دی اولاد، ہاں جی، تینوں مینوں وہ کہے بھی کنجریاں دی اولاد، آپاں کہتے ہیں یار انہاں دی اخلاق بڑے اچھے ہیں، انہاں دی کی کہندے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بولی بڑی مٹھی ہے، ڈب مرنا چاہیے وہ میرے محبوب دی عزت عظمت تے ڈاکہ مارے اور میں کہاں یہ اخلاق بڑے چنگے۔ ایک بندہ کسی دے باپ دا باغی گستاخ ہوئے، او دا گریبان پھڑے اور پوتو دے نال پالٹیاں کردہ پھرے، بولو پوتو دے نال کڑائیاں کھاندہ پھرے، یار میرا یار بیلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو جتھے گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ناموس دی آ گئی، اتھے باویں کوئی ہوئے او دے نال کوئی یاری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چو سب تو زیادہ نرم دل صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے کوئی گستاخانہ لفظ زبان چو کٹ دیتا، اسلام لاؤن تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچ کے تھپڑ مارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا ابا سی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کانا سیفا من عندی لضربت عنقہ، سونے اگر میرے ہاتھ وچ تلوار ہوندی میری توڑ لا دیندا، ابو بکر دے سامنے تہاڈی توہین ہوے میں نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں ایمان کہندے ہیں، بولو انہوں ایمان کہندے ہیں، انہوں محبت کہندے ہیں۔ اللہ کرے محبت تانوں مینوں بھی نصیب ہو جائے۔ تو بھائیو یہ واسطے ایسے لوگوں نال تعلق رکھنا، یاری رکھنا، انہاں نال آنا جانا اے ساڑے ایمان دے خلاف آ، نظریے دے خلاف آ، اور اے انہاں لوگوں نال اسی غداری کر رہے ہیں جنہاں نے اس کاز دے ہوتے اس مشن تے جانا دے نظرانے پیش کیتے۔ بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تو لے کے 1200 صحابہ دی شہادت تو لے کے اج تک کئی مسلمان فرزندان توحید اس مسئلے دے ہوتے اپنی جانا دا نظرانہ پیش کر گئے، اسی انہاں نال یاری لا کے اسی انہاں نال غداری کر رہے۔ ہاں جی 7 ستمبر 1947 دی اندر جیڑا متفقہ طور دے پارلیمنٹ دی منتخب ارکان نے ایک قراردار پیش منظور کیتی سی، اس وقت دے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر خواجہ حفیظ اللہ پیرزادہ، انہاں نے متفقہ طور تے انہاں نوں کافر قرار دیتا۔ ایک بڑی لمبی ہسٹری آ، بڑی لمبی تاریخ آ، اور تانوں سارے نوں پتہ ہوئے گا۔ بہرحال انہاں تو بچنا، اپنے نوجوان نسل نوں اے دے نال متعارف کرانا ضروری آ۔ اسی ساڑا دین صرف نماز روزے دی حد تک رہ گیا، اذان ہو گئی مسیتے چلے گئے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا تے اللہ دے سپرد۔ اپنے عقیدے دا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کئی بھرا بڑے بیچارے سادے کہندے یار وہ بھی ساڈے کو کلمہ پڑھ دے، جویں اسی نماز پڑھتے ہیں ہوے وہ نماز پڑھ دے، اسی قرآن پڑھتے وہ بھی قرآن پڑھ دے۔ ہاں جی
ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا نال نفرت ہے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے ڈاکہ ماریا ہے، وہ باویں لکھ سجدے کر کے متھے تے محراب بنا لوے، وہ دے نال وہ کوئی بہتا چنگا نہیں ہو جانا۔ تو خود بھی انہاں دے عقائد اور نظریات نو پڑھیے سمجھیے اور اپنی نوجوان نسل نو بچیاں نو بھی اس نال متعارف کرائیے، بھی پتہ ہونا چاہیے بھی ختم نبوت ہے کی۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھی ختم نبوت کا مطلب کہ آپ آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع فرمایا سی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے مکمل ہو گیا ہے۔ آپ عمارت بنانے ہیں بھی مکمل ہو گئی، ہر شے مکمل ہو گئی، رنگ روغن ہو گیا، کلی بھی ہو گئی جناب، پیلنگ بھی ہو گئی، سیلنگ بھی ہو گئی، ہر شے مکمل ہو گئی، ہن کسے کام دی ضرورت نہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آ کے اللہ نے نبوت دا سلسلہ مکمل کر لیا، ہن کسے اور نبی دی ضرورت نہیں۔ ہن جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا لعنتی کذاب جھوٹا ہوئے گا اور نبی نہیں ہوئے گا۔ اور آخری گزارش کہ یاد رکھو، کئی ساڑے پرا اس گل دے بھی غلط فہمی شکار ہو جاندے ہیں، یار دلیلاں بڑیاں۔ علماء لکھیا بھی اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کردہ اور دوسرا بندہ انہوں کہنا بھی دس تیرے کو دلیل کیا، فرمایا بھی گیا، بولتا نہیں یار۔ ایک بندہ کہنا میں نبی ہاں، دوسرا کہنا بھی دلیل دے تو کہ میں نبی ہوں، بھی دلیل پوچھنی ہی نہیں، بولتا نہیں۔ دلیل پوچھنی نہیں بھی اپن مندے ہی نہیں نبی، گل ختم۔ دلیل تا تاں پوچھئے نا بھی اسی تینوں نبی منیے، اسی تے نبی بولو مندے نہیں تے دلیل کیوں؟ اس واسطے بھائیو دلائل دی طرف نہیں بیکھنا۔ الحمدللہ علماء و اللہ پاک محدثین مفسرین دی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، دلائل دے انبار الحمد تو لے کے والناس تک ہر صورت دے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی دلیلہ موجود، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ہر سپارہ، ہر صورت حضور دی ختم نبوت دی دلیلہ، بے شمار حدیث اے دے اندر مدلل ذخیرہ حدیث دے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صدیق صاحب فرما رہے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں مننا، آخری نبی مننا۔ بولو صرف نبی نہیں، کی کہنا بھی آخری نبی۔ یہ آخری دا لفظ جی میں ساڑھے اکابر بڑا عجیب ماشاءاللہ نعرہ لاؤندے سی بھی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی، وہ ہی تے بڑا زور دیندے سی کیونکہ یہ دے اندر بھی عقیدہ ہے بھی اللہ ہی ہے، اللہ بھی نہیں، اور بھی دے اندر اور بھی بہت چیز بھی آ کر جاندہ۔ اسی طریقے نال اتھے بھی ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بولو آخری نبی آ، اور یہ اگر ایڈا وڈا مسئلہ ہونا ہوندہ تو انہیں لوگ شہید نہ ہوندے، ختم نبوت دے مسئلے تے انہیں لوگوں دی جوانیاں نہ قربان ہوندی۔ صحابہ کرام 1200 صحابہ اس مسئلے سے نہ شہید ہوندے۔ معلوم ہے بھی کوئی چھوٹی جی گل نہیں جیڑی آج تینوں مینوں ووٹاں دی خاطر یا کسی اور عہدے دی خاطر آپ کو کوئی چھوٹا جہا مسئلہ لگدا، یہ کوئی جائز ناجائز دی گل نہیں ہے گی، یہ کوئی اولا غیر اولا دی گفتگو نہیں ہے گی، بہتر غیر بہتر دا مسئلہ نہیں ہے گا، یہ ایمان دا مسئلہ ہے، یہ بنیاد ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے۔ اگر یہ دے اندر کمی رہ گئی نماز روزہ کسے کھاتے چ نہیں پینا، نہیں آئی سمجھ؟ اس واسطے ضرورت ہے سمر دیا۔ میں گل تاں کر رہا معذرت دے نال محسوس بھی نہ کریا جے کئی لوگوں کا ذہن یار مولویاں دا روڑا پایا، مولویاں دا مسئلہ ہو جانے، نہیں بھائی یہ ساریاں دا مسئلہ ہے۔ اس گل نو سمجھنا ہر ایک واسطے ضروری ہے بھی ختم نبوت صرف مولویاں دا مسئلہ نہیں، یہ ساڑھے ایمان دا مسئلہ ہے، یہ صرف دو چار بندیاں دی گل نہیں ہے گی، یہ ساڑھے ایمان دا اور بنیاد اور عقیدے دا مسئلہ ہے۔ نماز سے کمی رہے گی اللہ چاہن گے تو معاف کر دیں گے، روزے چ کمی ہوئے گی اللہ چاہن گے تو معاف کر دیں گے، اگر عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو کسی کھاتے چ نہیں پینے، بنیاد ہی خراب ہو گئی، نیند خراب ہو گئی تھی عمارت کتنا کھڑی ہونی،
اس واسطے میرے عزیزو اس سبق نو سمجھیے اور رسائل لٹریچر او دا مطالعہ کریے، امت مسلمہ کا عقیدہ، اس قسم دیا کتاباں آیات جنہیں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت کا ذکر ہے، بے شمار آیات اور حدیث موجود ہے، انہاں دا مطالعہ کریے۔ کم سے کم سانوں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑی عجیب گل ہے کہ دوسرا فریق آ او اپنی نوجوان نسل نو پوری طرح تیار کر دیا، ایک ایک چیز سکھاؤں دے۔ سانوں میں عرض کیتا بھی نماز تو آگے کوئی پتہ نہیں، انج ہے کہ نہیں؟ اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، دل کی تا قرآن کھوڑ لیا، باقی کوئی پتہ نہیں بھی اپنا عقیدہ کی، نظریہ کی، سوچ کی۔ اور پھر ہوندہ کیا اگلے نے جی میں ساڑھے کنچ پھوک مار دی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، گل ادھر ہی ہے، تو سچا۔ اس واسطے میرے عزیزو ایسے لوگوں نال یاری رکھنی، ایسا نال اٹھنا بینا، یہ ہولی ہولی بندے دا ایمان خراب کر دے۔ اور ساری گورنمنٹ حکومت نو بھی چاہیے کہ بھائی باقی معاملات نو چھیڑو، انہاں دے مگر پاؤ۔ ختم نبوت دا جڑا مسئلہ یہ بڑیاں قربانیاں لوگوں نے دیتیاں، اور انشاءاللہ اگر پھر بھی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ امت مسلمہ اج بھی بیدار ہے، اج بھی جاگ رہی ہے، کسے نو ختم نبوت دے اس عمارت اور بنیاد نو قدغن لان دی اجازت نہیں دے گی۔ کدی کدی کر دے ہولی ہولی کوشش، جی میں پرانے زمانے چور چوریاں کر دے سی، ہن تے چور بھی نویں طریقے نال چوریاں کر دے ہیں۔ وہ پہلے گھر دے اندر ایک روڑا سٹ دے سی یا اٹ سٹ دیندے سی، پھر ویندے سی بھی کوئی ہل جل ہوئی کہ نہیں، بولو یہ نہیں نا، چیک کر دے سی بھی کوئی بندہ اٹھیا کہ نہیں، ہلیا کہ نہیں۔ جے انہوں نے محسوس ہے بھی کوئی اٹھیا ویکھن واسطے تو پھر تو وہ ٹل جاندے سی، چلو پھر دوسرے ویلے صحیح۔ جے انہوں نے ویکھیا بھی کوئی ہلیا نہیں دے مطلب یہی خواب خرگوش کھوتے گھوڑے ویچ کے ستے آ، پھر وہ کم پا دیں سی۔ تو اے بھی کدی کدی چیک کر دے آ کہ بھئی مسلمان جاگ رہے کہ نہیں۔ جے مسلمان ستے رہ گئے تو انہوں نے کدوں دا جڑا انیاں قربانیاں تو بعد اے بل پاس کیتا سی، انہوں نے کدوں دا انہوں ختم کر دینا سی۔ تو بہرحال ساری گل دا خلاصہ یہی ہے کہ انہاں تو خود بھی بچیے اور اپنی اولاد نو، نوجوان نسلوں نو بھی بچائیے، اور انہاں دی عقائد اور نظریات خود بھی پڑھیے، دوسرے نو بھی دسی۔ میں نے بڑی حیرانگی ہوئی، میں ایک جگہ گفتگو کر رہا سی تے ایک دورہ حدیث دا طالب علم، دورہ حدیث دا طالب علم میں نے پوچھ رہا بھی مرزا غلام احمد قادیانی کون؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو سو توجہ ہی کوئی نہیں، ادھروں انہوں نے کوئی رشتہ نہیں چھڑیا جڑے ہون دا انہیں دعویٰ نہ کیتا ہوئے۔ انہیں کہا میں آدم بھی میں ہاں، نوح بھی میں ہاں، موسیٰ بھی میں ہاں، عیسیٰ بھی میں ہاں، ابراہیم بھی میں ہاں، ہارون بھی میں ہاں، محمد بھی میں ہاں، سب کچھ انہیں کہتے۔ اور اسی حج تک پوچھتے یار مرزا غلام احمد قادیانی کون سی؟ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا تقاضا ہے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے نال بھی پیار ہو، ختم نبوت دے ہوتے بھی بندہ مرن مٹن واسطے تیار ہو بھی خبردار بھائی تیرے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، اج تو بعد میرے گھر نہ آویں، اج تو بعد اپنا کوئی لین دین نہیں۔ انہاں نال اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بڑی عجیب جی گل کئی دوست بھرا کر دیں دیا یار تعلق بڑے آ کی کریے، یاری بڑی آ، اخلاق بڑے آ بھی اخلاق آپ بھی اپنا لئیے۔ جڑے اخلاق ساڑھے کو ہونا چاہیے سی انہوں نے لے لے تو یہ کی مطلب ہے آپ انہیں ورگے ہو جائیے۔ انہوں نے دل چ بغض نفرت ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو اے کافروں تو بھی زیادہ سختہ، یہودی اور عیسائیاں تو بھی زیادہ سختہ۔ میں عرض کیتا کہ او کافر ہے گیا، او اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہندے، اے ایسے بدبختہ اپنے آپ نو مسلمان کہندے ہیں لیکن ہے گے کافر۔ تو انہاں تو زیادہ بچنا ضروری ہے، اور اپنی اولاد نو، نوجوان نسل نو اے دے بارے علماء کول انہاں دی محفل چ بیٹھیے، انہاں دے کول
وقت لئیے انہوں کو کہیے بھی سانو ختم نبوت دا دسو۔ ہائے ہائے کتنے لوگ اس مسئلے تے قربان ہو گئے، ہاں جی، کتنیاں قربانیاں دے کے یہ مسئلہ حل ہویا، کتنے جانا دے نظرانے یہ دے پیش کیتے گئے۔ کل نو اگر قیامت والے دن وہی لوگ ساڈا گریبان پھڑ لین کہ جس واسطے اسی بچے یتیم کرائے، اپنی بیویاں بیوہ کرائیاں، تسی کہتا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ویلے دے اندر بڑی نزاکت دا وہ ویلا سی بھی ایک پاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، اور دوسرے پاسے ایک فتنہ اٹھ گیا جنہاں لوگوں نے کہا بھی اسی زکوٰۃ نہیں دینی، اسی آ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ ایک پاسے یہ سلسلہ شروع ہو گیا بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک ویلے دے اندر ایک بڑا عظیم لشکر تیار کر کے انہاں مدعیان نبوت دے خلاف محاذ جنگ تیار کیتا اور یہ پیغام دے دیتا بھی خلافت روے نہ روے، حکومت روے نہ روے، پر جڑا نبوت دا دعوے دار ہے انہوں زندہ رہنے دا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی مسئلے دے شکار ہو جاندے ہیں، آج اسی ہر چیز دے اندر کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنے دی کوشش کرنا بھی کوئی گنجائش کڈو بھی ایسا لوگوں نال کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ تے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ تواڈے مرداں چوں کسے دے نسبی باپ نہیں، ہاں روحانی باپ ہے تواڈے، ولیکن رسول اللہ، اور اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور نبوت دا سلسلہ جیڑا میں آدم علیہ السلام تو شروع کیتا سی او میں انہاں تے آ کے مکمل کر لیا۔ اور دوسری آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا جڑا تیسرا حکم ہے کہ رابطو ایدی حفاظت کرو، اپنے ملک اپنی فوج ساڑے ملک کی سرحدوں دی حفاظت کر دیا، تے تواڈا میرا کم ہے بھی آپ اپنے نظریے دی حفاظت کریے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کوئی گل کر لوے آپ دے مگر بھاج تردے ہیں، ادا نہیں، پتہ ہونا چاہیے بھی نظریہ کی، ہاں جی، عقیدے دا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ وچ وڑن دی کوشش کرے انہوں پڑھنا چاہیے نام بھی سونے، ادا دی گل نہیں چلنی۔ بھاویں لکھ چنگا ہوئے اگر او دے دل دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہیں، پیار نہیں، صحابہ نال پیار نہیں، ازواج مطہرات نال محبت نہیں، انہاں دا احترام نہیں، اہل بیت نال عقیدت نہیں، تے ساڑا او دے نال کوئی تعلق نہیں، بھاویں کوئی بھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جدوں تک ہر شے تو زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال نہیں ہوئے گی ادوں تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ختم نبوت اے بھی حضور نال محبت دی نشانی ہے، آئی سمجھ؟ ختم نبوت بھی اے حضور، جڑا بندہ کہنا بھی میں حضور نو آخری نبی مننا، آپ تو بعد کسی نو نبی نہیں مندا، اے بھی حضور نال محبت دی نشانی ہے کہ سونے رب نے ہر شے تواڈے تے مکمل کر لی۔ اور تیسری گزارش، آخری گزارش ہے کہ دیکھو تمام نبی اس دنیا کے اندر آئے، جس جس مقصد واسطے آئے وہ اپنے اپنے مقصد چ کامیاب ہو کے گئے۔ بولو ہر بندہ ہر نبی اپنے کام چ، بولو تو صحیح یار، گل ختم کر رہے ہیں، ہر نبی اپنے کام چ کامیاب ہو کے گیا، باویں کوئی مننے یا نہ مننے۔ اور دیکھو نبی دا کم ہے گا دسنا، نبی دا کم کی ہے دسنا، ہوکا لاؤنا، آواز لانی، صدا مارنی، کوئی مننے نہ مننے اے نبی دی ذمہ داری۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ فرماتے ہیں محبوب تو کم نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، دسنا، دلائل دیتے، معجزے بخائے، اپنا آپ بخایا، ہاں جی، باقی نہ مننے اچ نبی دا قصور نہیں۔ تو اے بھی ایک اپنا نظریہ رکھو بھی ہر نبی دنیا چ کامیاب ہو کے گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مشن دے اندر دنیا چوں کامیاب ہو کے گئے، کیونکہ کئی بدبختہ نے اے بھی کہہ دیتا بھی ہر نبی دنیا چ معاذ اللہ ناکام ہو کے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکام ہو کے گئے۔ تو بھی اپنا اے بھی عقیدہ کوئی ایویں شوشہ کنچ پا دیندہ، کنچ پھوک مار دیندہ
تو یار فلاں نبی کوئی نہیں منیا، بندہ کہنا بھئی کوئی منے نہ منے، حضرت نوح علیہ السلام علماء کو سن دے رہنے ہیں، کنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عام، 950 سال تبلیغ کی تھی، تو کنے بندے مسلمان ہوئے؟ 80 82۔ تو کی کہو گے نوح علیہ السلام کا قصور ہے؟ بولو تو صحیح، کی کہو گے بھی نبی کی محنت نہیں ہوئی؟ حالانکہ قربان جائیے اللہ دی عظمتہ تو رب نو پتہ سی بھی کہ ایسے لانتی ہونے ہیں جنہاں نے نہ کوئی نبی بھی نہیں چھڑنا، گل کر دینی ہے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام دی تبلیغ دا ذکر بھی قرآن سے کیتا، یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہائے ہائے ہائے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، ہر ویلے انہاں نو بولو سمجھایا، دعوت دیتی، جتھے لبے جتھے ملے، دن نو بھی رات نو بھی، صبح دوپہر شام جتھے موقع ملیا، پر ہوندا کی فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جنہ انہاں نو نیڑے کردا سی انہاں دور ہوندے سی۔ تو کی کہو گے بھی نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کوئی نبی بھی دنیا چ ناکام ہو کے نہیں گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا چ ناکام ہو کے نہیں گئے، اللہ نے تو آپ نو وکھایا، آپ اپنی اکھاں نال ویکھ کے گئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس واسطے میرے عزیزو ساری گل دا خلاصہ یہی آ، ختم نبوت ساڑھے ایمان دا حصہ، ساڑھے عقیدے دا حصہ، اور یاد رکھو نماز روزے دی بنیاد ادوں تک قائم رہے گی جدوں تک ساڑھے ختم نبوت دے اتے ایمان یقین کامل ہوئے گا۔ اگر اچ یقین ڈاواں ڈول ہو گئے، یار پتہ نہیں کیڑے سچے آ، یہ بھی بڑی عجیب گل ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار او سچے آ کہ اے سچے آ، دلیلاں دا سارے لئی پھر دے آ۔ اگر دوستو اچ کمی آ گئی تے نماز روزہ کسے کھاتے چ نہیں پینا۔ اللہ پاک میں نے تانوں جو عرض کیتا انہوں سمجھن دی اور اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔